الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام والراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك هما ألا وأن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور کل بھی بیان کیا گیا تھا کہ اللہ جل جلالہ اور عمل والوں نے جو جائز اور حلال چیزیں ہیں وہ صاف واضح طور پر بیان کر دی ہے قرآن پاک میں حدیث پاک میں، اور قرآن پاک اور حدیث پاک کو سامنے رکھ کر فقہا نے فقہ کی کتاب میں سب تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے. کیا کیا چیزیں حرام ہیں اس کو بھی بتا دیا ہے، حلال اس کو بھی بتا دیا ہے. تو حلال بھی بین اور واضح ہے، حرام بھی بین اور واضح ہے. اب اس کے علاوہ کچھ بعض چیزیں ایسی ہے کہ اس میں اگر ایک اعتبار سے دیکھنے جائے تو علت معلوم ہوتی ہے، جائز معلوم ہوتا ہے. دوسری دلیل کے اعتبار سے دوسری صورت سے اگر اس میں غور کیا جائے، سوچا جائے تو اس میں حکمت معلوم ہوتی ہے. اس کا صحیح حکم واضح نہیں ہے، حکم تو ہے لیکن واضح لوگوں کے سامنے صاف صاف اس کا صحیح حکم نہیں ہے، پتہ نہیں جائز بھی ہوگی ناجائز بھی ہوگی. اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو دو چیزیں بتائی تھی گزشتہ تعلیم میں. ایک تو ہمارا عمل ہے، ایسے وقت میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ تو کرتے ہیں چل سی چلے گا، کوئی حضرت کی بات نہیں، اللہ کا قبول رہی تو ٹھیک ہے، چلو کھالو پی لو کو استعمال کر لو. ایک تو یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. حدیث پاک کو بتایا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ حرام نہ ہو، لیکن اس طریقے سے چل سی چلے گا کر کے کرو گے تو بعض مرتبہ غربت میں داخل ہو جاؤ گے اور حرام کام کرنے میں لگ جاؤ گے. اس وجہ سے یہ طریقہ غلط ہے. بلکہ صحیح طریقہ کیا ہے کہ جس چیز کے متعلق تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو، جس چیز کے متعلق تمہارے دل میں شبہ پیدا ہو، جس کے متعلق تمہارے دل میں یہ ہو کہ جائز نہیں ہے، جس کے متعلق تمہارے دل میں آئے کہ اچھا نہیں ہے، اس کو چھوڑو. صحیح طریقہ یہ ہے. اگر اس طریقے سے کرو گے تو پھر تقویٰ پیدا ہوگا تمہارے اندر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی پیدا ہوگی، اور جو کام کرو گے، جو بات کہو گے، جو کھانا کھاؤ گے، جو کپڑے پہنو گے، وہ بالکل حلال طیب اور پاکیزہ ہوگا. اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر حرمت میں داخل ہو جاؤ گے اور ناجائز کام کرنے میں لگ جاؤ گے. پھر اس کے بعد یہ تو کل بھی بتایا تھا اور آج پھر تمہیں بتا دیا کہ دیکھو ہمیں کیا کرنا چاہیے. حدیث تو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن ایک کام سے سن کر دوسرے کام سے نکال دیتے ہیں. ثواب ملتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن حدیث کا جو مقصد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، اس کا جو اصل مقصد ہے اس کا ہمارے اوپر عمل کرنا ہے. اور عمل کرنے کے لیے یہ شکل ہے ہر ایک آدمی کو پیش آتی ہے. تفصیل سے میں نے بتایا تھا، کپڑے پہننے کے سلسلے میں گئے، کپڑے تیار ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، لے یا نہ لے. پھر اس وقت میں دیکھو کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اگر اس کو لینا حرام ہے تو نہیں لینا چاہیے، حلال ہے تو لینا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نہیں جائز بھی ہے، اچھا بھی ہے، سطر بھی اس کے ذریعے سے چھوٹے گا، یہ بھی ہوگا وہ ہوگا. بات چیت کرنے میں بھی یہ کہو یا نہ کہو، یہ نہیں کہ صرف کھانا کھانے میں ہی ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز میں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. اس کے درمیان میں کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، تو اس شبہ والی چیزوں کو چلے گا کر کے استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مثال بیان کی کہ دیکھو ہر قوم ہر ملک کی ایک سرحد ہوتی ہے، باؤنڈری ہوتی ہے.
یہ آپ کا جو ملک ہے اس ملک کی بھی باؤنڈری ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ ہے اس کی بھی باؤنڈری ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے اس کی بھی باؤنڈری ہے، ہندوستان پاکستان سب کی باؤنڈری ہے۔ جو آدمی باؤنڈری کے اندر رہے گا وہ محفوظ رہے گا، اور جو باؤنڈری کے ارد گرد جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ کبھی دوسرے کی باؤنڈری میں اس کا قدم داخل ہو جائے اور گرفتار ہو جائے، پکڑا جائے، سزا دی جائے اور نقصان ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ و امن والوں نے بھی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ باؤنڈری اور کچھ حدود مقرر کیے ہیں کہ اس حد میں تم رہو گے تو سیف رہو گے، اور اس حد سے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، ابھی تمہاری باؤنڈری کے اندر ہے، ابھی تمہاری باؤنڈری میں ہے، ابھی تمہاری باؤنڈری میں ہے، یہ کر کے اگر تم کرتے رہو گے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی غلطی سے تمہارا پاؤں باہر کی باؤنڈری میں گر جائے، وہاں تو حکومت کی طرف سے تو گرفتاری ہو جائے گی، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکومت میں داخل ہو جاؤ گے، ناجائز کام کرنے والے بن جاؤ گے، اور اللہ جل جلالہ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو جہنم متعین کی گئی ہے اس جہنم کے حقدار بن جاؤ گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بادشاہ کے لیے ایک باؤنڈری ہے اور خبردار ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باؤنڈری اس کے ہاتھ محارم ہے، خبردار ہو جاؤ۔ اب گزشتہ کل اس وقت میں نے بتایا تھا کہ ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور یہ اشتباہ والی اور شبہ والی چیز ہے، کھٹکا والی چیز ہے۔ اب اگر آدمی اس وقت میں دل کے اوپر سختی کرے اور دل میں پکا ارادہ کرے کہ حرام سے بچنا ہے، جس میں حرام کا شبہ ہو اس سے بھی بچنا ہے، تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں، اور وہ حرام سے وہ بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کا دل کمزور ہو، رجوع پجو ہو، تو اس صورت میں کیا کروں، اور پھر بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ذو جلال والاکرام بھی ہے۔ ایک پہلو کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ غفور ہے، معاف کر دے گا وہ، لیکن دوسرے پہلو کو نہیں دیکھتے ہیں کہ جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے۔ تو اس کے لیے آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کے ساتھ محبت ہے، اگر ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس صورت میں کتنی بھی مصیبت آ جائے گی، کتنی بھی پریشانی آ جائے گی، سب برداشت کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے۔ آدمی اپنے ابا کے ساتھ، اپنی امی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور بعض مرتبہ کوئی کام ایسا کرنے کا آ جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میرے ابا ناراض ہوں گے، یہ میں کام کروں گا تو میری امی ناراض ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے اس کام کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اماں اور ابا کی ناراضگی کی وجہ سے جب ہم کام چھوڑتے ہیں تو اماں اور ابا سے تو سب سے زیادہ اونچا درجہ اللہ جل جلالہ و امن والوں کا ہے۔ اماں ابا نے تو ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں نے صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد جو جو ضرورت پیش آئی، جتنی جتنی ضرورت پیش آئی، جیسی جیسی ضرورت پیش آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں اسی طریقے سے ہم کو دیتا ہے۔ ایک مثال بیان کروں سمجھانے کے لیے، بچہ پیدا ہو گیا، اس بچے کے پیدا ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کی ماں کے پستان میں ایک قطرہ دودھ کا نہیں ہوتا، لیکن جہاں بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشینری کو چالو کر دیتے ہیں اور دودھ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اس وقت بچے کے لیے اس کا معدہ کمزور ہے، ہاضمہ اس کا خراب ہے، اگر اس وقت روٹی، ترکاری، بریانی کو کھلاؤ گے تو بچہ صحیح زندہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ
اس کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکوڈ اور لکوڈ بھی سارے وٹامن سے بھرا ہوا. ڈاکٹر خود ہی بتاتے ہیں کہ ماں کے دودھ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے وہ طاقت کسی دوسری چیز میں نہیں ہے. اور 1.5 سال تک 2 سال تک جب بچہ پوری طریقے سے تیار ہو جاتا ہے اب اس کے کیا ہے چوانے کے دانت کے ضرورت پیش آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ دانت نکالتا ہے. دانت نکالنے کے ساتھ اماں جو ہے اس کو تھوڑا روٹی بھی کھلاتی ہے, دودھ بھی پلاتی ہے, روٹی بھی کرتی ہے, ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو یہ جو شیئن فشیئن ایک کے بعد ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں دے رہا ہے اور ہر وقت کے لیے جو نعمت مناسب ہے وہی دے رہا ہے. اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد کوئی کھانے پلانا اس کو شروع کر دے تو بچہ زندہ نہیں رہے گا, مر جائے گا. طاقت کی چیزیں اگر کوئی ایسی چیزیں کھلا رہا ہے تو حالانکہ دوسرا جو گائے یا بھینس کا دودھ بھی ہے تو اس میں وہ ٹونک نہیں ہے, اس وجہ سے نقصان ہوتا ہے. سب سے بہترین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب ماں کے پستان میں رکھا ہے وہ جو دودھ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے پیدا کر دیا ہے اس بچے کی پرورش کے لیے. یہ تو بچے کی مثال ہے. ان کے علاوہ ہماری زندگی کے حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں جس وقت جس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بڑا منی میں بہت بڑا احسان کرتا ہے. ابھی تھوڑے دنوں پہلے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ایسی بیماریوں سے قیامت تک ہماری حفاظت فرمائے. کووڈ کی بیماریاں ہوئی تھی, آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے, آکسیجن کے نہ ملنے کی وجہ سے یا آکسیجن کی گڑبڑی کی وجہ سے ہزاروں آدمی مر گئے. کہاں مر گئے وہ سب آپ کو معلوم ہے, مجھے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن معلوم ہے کہ آکسیجن کی وجہ سے مر گئے. تو معلوم ہوا کہ آکسیجن ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آکسیجن بھی گیس کی طرح, آکسیجن بھی اگر پیٹرول کی طرح بھی خرید کر لینا پڑتا, آکسیجن بھی اگر اس طریقے سے ہمیں فروخت کرنا پڑتا, خریدنا پڑتا اپنی زندگی بچانے کے لیے خریدتے, لیکن کیسے خرید سکتے ہیں؟ یہ جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے, 1 منٹ بھی 2 منٹ بھی بغیر آکسیجن کے نہیں رہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کا ایسا نظام دوران فرما دیا ہے کہ 25 فلور کی بلڈنگ کے اوپر چلے جاؤ, وہاں پر بھی تم کو آکسیجن ملے گا. تہ خانے میں چلے جاؤ, سب مرین میں چلے جاؤ تو وہاں پر بھی تم کو آکسیجن ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عام کر رکھا ہے اس کو. اور پھر سانس لینے میں بھی آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام کر رکھا ہے کہ سانس لے رہے ہیں آکسیجن ملتا ہے, اور آکسیجن کے علاوہ دوسری چیز آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر نکال دیتا ہے. کھانے میں پینے میں دیکھو جو چیز ہمارے بدن کو موافق ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے, اور جو ہمارے بدن کے موافق نہیں ہوتی وہ پیشاب یا پاخانہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے. اس وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا خصوصیت کے ساتھ نسبت رہنی چاہیے. اور اس نسبت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہونا چاہیے. الحمدللہ جو ہم بیٹھے ہیں سننے ہیں ان کے لیے تو سب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور یہ برکت, اللہ کے اوپر ایمان تو ہمارا ہے, اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکبر بھی مانتے ہیں, ذوالجلال والاکرام بھی مانتے ہیں, ساری صفتوں کو مانتے ہیں. لیکن جب اس کی باتوں کے ماننے کا نمبر آ جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے وہ ہر ایک آدمی جانتا ہے. اگر حلال کے $100 مل گئے بہت مبارک, لیکن اگر حرام کے ملے اس وقت اگر وہ کہے کہ مجھے نہیں چاہیے, یہ میرے نہیں ہے یا میرا حق میں نہیں ہے, بینک میں پیسے جمع کرانے کے لیے گئے, ہوتا ہے ایسا بعض مرتبہ وہ انڈوسمنٹ کر دیتا ہے, کسی دوسرے کی رقم تمہارے کھاتے میں آ گئی, دیکھا کہ $25,000 جمع ہو گئے. اب اس وقت کیا کریں گے؟ جلدی سے بک کو بند کر کے جیب میں ڈال کر باہر نکل جائیں گے. تو معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت نہیں ہے. حرام کی مال آیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ حرام ہے, تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کو یہ مال تمہارے لیے پسند نہیں ہے,
پھر بھی تم لے کر چلے جا رہے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ ایسے وقت میں تمہیں کہنا چاہیے بھائی یہ کیسے ملے نہیں، یا اسی طریقے سے رشوت وغیرہ کے بہت ساری مثالیں تمہارے سامنے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے وقت میں ہم پھسل کیوں جاتے ہیں، ایسے وقت میں ہم مضبوط کیوں نہیں رہتے، پھسل کیوں جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ دوسری چیزوں کی محبت بھری ہوئی ہے، مال کی محبت بھری ہوئی ہے۔ اس لیے مال چاہیے، حلال ہو، حرام ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، درست ہو، نادرست ہو، کسی طریقے سے بھی ملنا چاہیے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ کھانا آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کھانا ہمارے لیے رکھا ہے، جائز رکھا ہے، کھاؤ حلال کھانا ہے، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ہاں اسراف تک نہ جاؤ لیکن کھاؤ پیو خوب کھاؤ۔ ابھی رمضان میں روزہ ہے، کھانے کی خوب اجازت ہے۔ ویسے تو کھانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی فقہا نے اور علماء نے اور مشائخ نے بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا جو پیٹ ہے اس پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے رکھو، ایک حصہ پانی کے لیے رکھو اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھو۔ اگر جتنا ہے اسی مقدار سے اگر کھاؤ گے ہاضمہ بھی ٹھیک ہوگا، تندرستی بھی ٹھیک ہوگی، بیماری بھی نہیں ہوگی اور بہت سارے فائدے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں دیکھتے ہو اس میں یہی ملے گا، اس لیے وہ بیمار بھی نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ آج کل ہم نے یہ قضا کیا ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرنے کے بجائے کھانے سے ہی پیٹ کو بھر لیا۔ بھائی پانی کی جگہ کیا ہے، کیونکہ پانی تو آٹومیٹک اپنی جگہ کر لیتا ہے، اور ہوا کا تو کیا ہے، ہوا لو تو بھی کیا نہ لو تو بھی کیا، بڑھ جائے تو کیا ہوگا، بھوکے تو نہیں مریں گے کھانے کا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ تو کھانے کی محبت ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے، مال کی محبت ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے، شہوت کی محبت ہو جاتی ہے، بس وہ ہر وقت اسی چکر میں پڑا رہتا ہے۔ تو جس کی بھی محبت اس کے دل میں آ گئی، اب اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس کے سامنے مان پڑ جاتا ہے اور اس کی طرف اللہ کے حکم کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں جو اشرف المخلوقات کا خطاب دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہے، ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے، بعض کو تو ہم جانتے ہیں اور بعض کو تو ہم جانتے بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ان ساری مخلوقات میں اللہ جل جلالہ نے سب سے اونچا درجہ دیا ہے، وہ انسانوں کو دیا ہے۔ اشرف المخلوقات، مخلوقات میں سب سے زیادہ ٹاپ، سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ بہتر۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا، جیسا کہ جس کا کل میں نے بتایا بھی تھا، وہاں چھوڑ بھی دی تھی اور کہا تھا کہ کل صبح آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اگر ہم نیکی کے کام پر چلنا چاہے، نیک راستے پر چلنا چاہے تو نیک راستہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جتنی نیکی، جیسی نیکی، جو نیکی کرنا چاہے ہم آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی تسبیح پڑھنا شروع کرے تو تسبیح سے رکاوٹ کہنے والی کوئی چیز ہے کوئی نہیں، نماز پڑھنا شروع کرے تو اس سے روکنے والی چیز نہیں ہے، حلال روزی حاصل کرنا چاہے تو اس سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، سب چیزیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت بھی رکھی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے میں لگ جائیں تو وہ توڑنے میں بھی اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ فرشتے تو دور کی بات رہی، شیطان جو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، شیطان سے بھی زیادہ اونچی نافرمانی ہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسا بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ انسان تھے ہماری طرح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں جو نیکیوں کی صلاحیت رکھی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ کا تصور نہیں کیا،
किया, गुनाह की बात तक नहीं की, हाँ कोई नेकी छोड़ी। और इस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते रहे। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को, हालांकि वो अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास और ख़ास फरिश्ते हैं, उनको भी पीछे छोड़ दिया। और जिब्रील ने भी कहा कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, आपको बुलाया है, आप जाइए। देखो इंसान फरिश्ते से आगे बढ़ गया कि नहीं, नेकी कर गया। और जब गुनाह के कहा जाता है मैं हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, अना खैर अना जब आता है तो फिर उस सूरत में आदमी गुनाह में बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। हालांकि बहुत ही ज़्यादा मोहताज है इंसान, आँख में जरा सा एक छोटा सा कचरा गिर जाए, आँख जरा सा उसमें दर्द पैदा हो जाए, आप हज़रत जानते हैं कि बड़े से बड़ा ताकत वाला आदमी जो है वो भी कैसा परेशान हो जाता है, तो कितना कमज़ोर है। बोले कल इंसान ज़ईफ़ है, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कमज़ोर पैदा किया है, लेकिन अपने आप को समझ रहा है कि मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे अच्छा कोई नहीं, और जो मैं चाहूँ करूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, मुझे कोई कहने वाला नहीं। जब ये हालत उसमें पैदा हो जाती है तो फिर वो शैतान के ताबेदार हो जाता है, और शैतान उससे ऐसा काम कराता है कि आगे जाकर वो कह देता है कि अना रब्बुकुमुल आला। फिर हमने कहा था कि मैं ही परवरदिगार हूँ। नमरूद ने कहा था कि मैं ही परवरदिगार हूँ। और आजकल भी ऐसे दुनिया में बहुत सारे दावा करने वाले भी हैं। अशोक नाम एक आदमी है, वो कह रहा है कि मैं ही भगवान हूँ। बहरहाल इनके अलावा हम तो अल्लाह को एक मानते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन बाद मरतबा हमारे अमाल भी इन्हीं की तरह हो जाते हैं। मैं जो कहूँ वही सही है, मैं जो सोचूँ वही सही, मैं जो करूँ वही सही, बाकी सब गड़बड़ है। यही अल्लाह को मुदाला वाली बात है। इस वजह से हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो इसके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह फिल बदन मुज़गतुन, तुम्हारे बदन में अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरा का लोकड़ा रखा हुआ है, जिसको नफ्स कहते हैं, जिसको हम इस्तिलाह में नफ्स से ताबीर करते हैं। अब नफ्स क्या है, किसे कहते हैं, आसान तौर पर समझाने के लिए मैं ये बताऊं कि मारू दिल नहीं मानतू, मने नहीं गमतू, मने पसंद नहीं मिले, उन्हें हारू नहीं लागू, मेरा दिल कबूल नहीं करता, मेरा दिल नहीं मानता, मेरा जी नहीं मानता। समझना, ये दिल और ये जी, ये सब जो है वो नफ्स है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे अंदर रखा है। एक है हमारा बॉडी, इस बॉडी का दिल है वो तो सारा एक जानते हैं हार्ट, और उसकी तो बहुत हिफाजत करते हैं, जरा सी गड़बड़ी हो जाए तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो दूसरा हार्ट है, जो हमारे जो रूह है, उस रूह का जो कल्ब है, रूह के में जो हार्ट है, वो असल हार्ट है, वो असल दिल है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत पैदा हो जाए, इसमें अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक़ पैदा हो जाए, ये दिल अल्लाह तबारक व तआला के ताबे हो जाए, तो ये इंसान क्या है, फरिश्तों से भी आगे निकल जाता है। लेकिन अगर उसी में शैतानियत घुस गई तो फिर ऐसे वो काम करता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फिल बदन मुज़गतुन, बदन में एक अल्लाह तबारक व तआला ने गोश्त का लोकड़ा रखा है। बुजुर्ग और दोस्तों, कोई भी बच्चा पैदा होता है या हम लोग पैदा हुए, दूसरे बच्चों को छोड़ो, हम ही को अपना छोड़ो, क्या जब मैं पैदा हुआ था तो मुझमें हसद था, झूठ बोलने की आदत थी, गलत काम करने की कोई ताकत थी, माल की मोहब्बत थी, आ मारू आतारू था, नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने पाकीज़ा दिल के साथ हमको पैदा किया, वही दिल जो पाकीज़ा है। कुल्लु मौलूदिन यूलद अलल फितरा, हर बच्चा फितरत सलीमा पर पैदा होता है। कोई भी बच्चा हो, हिंदू का, गैर हिंदू का, मुसलमान का, नसरानी का, यहूदी का, कोई भी बच्चा पैदा होगा, दिल इसका बिल्कुल पाक साफ, न उसमें हसद है, न बुग़्ज़ है, न कीना है, न कपट है, न माल की मोहब्बत है, न गलत बात है, न कुछ।
لیکن پھر ماحول میں جب آ جاتا ہے تو ماحول میں آ کر اس ماحول کا اثر بہت زیادہ قبول کرتا ہے. اس وقت آپ حضرات کے یہاں رمضان کی وجہ سے الحمدللہ بہت اچھا ماحول پیدا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس میں برکت پیدا کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اس ماحول کا فائدہ اس وقت ہوگا جب اس ماحول میں تم جاؤ گے، اس لیے کہ تمہارے اندر تمہارے قلب میں جذب کا کھینچنے کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اچھی جگہ جاؤ گے تو اچھی چیز، بری جگہ جاؤ گے تو بری چیز پیدا ہوتی ہے. تو اس وقت یہ ماحول پیدا ہو، اس ماحول کی قدر یہ ہے کہ اس ماحول میں جاؤ، بیٹھو، جو کام ہے اس سے کرو تاکہ تمہارے دل میں کوئی نورانیت پیدا ہو. یہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فی البدن مثبت. میں بھی بتا رہا تھا کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں حسد بغض کچھ نہیں ہوتا، لیکن دنیا میں رہنے کے بعد پھر اتنی حسد پیدا ہو جاتی ہے، اتنی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اتنی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ مشکل ہے. یہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ ہو جائے تو اس کو نکالنا چاہیے. یہ پیدا نہ ہونا چاہیے اور نکالنا چاہیے. اسی کے لیے یہ تصوف ہے، اسی کے لیے یہ بیعت کو ہونا ہے، اسی کے لیے پیری مریدی ہے. اور انہوں نے بزرگوں نے یہ چیزیں بتائی تکبر کو دل سے نکالا جائے، کس طریقے سے مال کی محبت کو نکالا جائے، کس طریقے سے غلط باتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت ہو کہ اللہ یاد ہی نہیں آتا. لیکن کیا ہے، اگر یہ غفلت نکل جائے گی تو پھر ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے گی، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے گی کہ آدمی کو کیا ہے سوچ میں پڑ جاتا ہے. بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہم سنتے ہیں. گنگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عبدالحق صاحب. عشاء کی نماز کے بعد سے وہ ذکر شروع کرتے تھے، فجر تک ذکر کرتے تھے. اس ذکر کرنے کی وجہ سے ان کی زبان اتنی ذاکر ہو گئی تھی کہ جب پیشاب یا پاخانہ کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کو زبان پکڑنا پڑتا تھا، ورنہ وہاں پر بھی اللہ 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 وہاں پر بھی شروع ہوتا تھا. اور ہم لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے، یاد کرایا جاتا ہے کہ اس وقت بسم اللہ پڑھو، اس وقت یہ کرو، اس وقت یہ کرو، اس وقت یہ کرو، لیکن غفلت اتنی ہے کہ وہ سب بھول جاتے ہیں. یہ ہمارے قلب میں سختی آ گئی ہے، دنیا کی محبت آ گئی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فی البدن مثبت، بدن میں ایک ٹکڑا ہے، اب وہ تندرست ہو گیا، اس میں اللہ کی محبت آ گئی. اگر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ گئی، تو یہ قلب دل پورے بدن کے اوپر حکمرانی کرتا ہے اور پورے بدن کو وہ چلاتا ہے. اس وجہ سے صلحت الجسد کلہ، پورا بدن صحیح سالم. آنکھ غلط جگہ پر نہیں دیکھے گی، اور کوئی غلط چیز آ بھی گئی، غلط چیز آگے گئی تو آٹومیٹک آنکھ بند ہو جائے گی. کہنا نہیں پڑے گا کہ اس کو مت دیکھو. بولتے وقت بات کرتے کرتے زبان پر جھوٹ آ گئی تو جھوٹ زبان سے نہیں نکلے گا، کہے گا میری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. بول تو سکتی ہے لیکن چونکہ وہ گرفت ہے، پکڑ ہے، بریک لگی ہوئی ہے. تو یہ حالت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اعمال خراب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اقوال خراب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کام کاج خراب ہو رہے ہیں. اور یہ سب حدیث کے، حضور کے، قرآن کے احکامات کے خلاف ہو رہے ہیں. آج سنیما دیکھنے میں، گانا سننے میں، اور تو موبائل کا زمانہ ہے، وہ کان میں لگا کر پتہ نہیں کیا سنتے رہتے ہیں، تو اس میں مزہ آتا ہے. حالانکہ گانا سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو اس حدیث میں ہی بتایا گیا کہ اللہ فی البدن مثبت، دل میں ٹکڑا ہے. اذا صلحت الجسد کلہ، اگر اس کو تم نے درست کر دیا تو پورا بدن درست ہو جائے گا. پھر آنکھ کو درست کرنے کی ضرورت نہیں، کان کو درست کرنے کی ضرورت نہیں. فَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر یہی دل کا ٹکڑا خراب ہو گیا، اس میں دنیا کی محبت آ گئی، مال کی محبت آ گئی، پھر اذا فسدت الجسد کلہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، بدن میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے گا صلح الجسد کلہ، پورا بدن درست ہو جائے گا. بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں، اس وقت میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں.
حرام کھانا تو ناجائز کھانا تو دوسری چیز. آج کل تو ہم حرام کھاتے ہیں تو بھی ہمیں ذرا سا دل پر احساس نہیں ہوتا. اگر حرام جانتے ہیں کہ یہ کھانا بالکل حرام ہے لیکن ٹیسٹی ہے، کھا لیا، اس کھانے کے بعد دل پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ دماغ پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. لیکن بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں اتنا پیدا کر لیا ہے، اللہ کے ساتھ اتنا تعلق پیدا کر لیا ہے کہ حرام کو کھانے کی چیز دوسری رہی، اشتباہ والی چیز، صبح والی چیز بھی اگر وہ کھا لیتے ہیں تو ان کا پیٹ قبول نہیں کرتا، فوراً طے ہو کر نکل جاتا. بزرگوں کے واقعات ہے ایسا، یہ نہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا اتنا تعلق ہے، ناجائز چیز ان کا بدن برداشت ہی نہیں کر سکتے. بزرگ اور دوستوں، یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے لیے یہ تصوف ہے، اسی کے لیے یہ صدر اذکار ہے، اسی کے لیے اتنی مریدی ہے کہ جس کی وجہ سے دل میں جو امراض ہے، دل کے جو بیماریاں ہیں، دل میں جو خرابی ہے، وہ خرابی نکلے اور اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اللہ جانتے ہو وہ کیا ہے؟ اللہ وہی القلب، وہ دل ہے. اس لیے کہ دل کو درست کرنے کی ضرورت ہے. دنیاوی دل درست کرنے کا تو ہمیں ہر ایک کو معلوم ہے. اگر کسی کو ہاتھ نعوذ باللہ تعالیٰ اللہ صفا ہے، حفاظت نصیب فرمائے ہوئے، کسی کو ذرا سے بھی دل میں کمزوری آ گئی، ہارٹ اٹیک آ گیا، ذرا سا بھی آ گیا تو فوراً سب کچھ چھوڑ کر اس کی اصلاح کے پیچھے پڑ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی اصلاح نہیں کی تو مر جائے گا. لیکن دل میں اگر یہ خرابی آ گئی جو ابھی آپ حضرات سن رہے تھے، تو اس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں. جھوٹ بول دیا کوئی حرج کی بات نہیں، کسی کا مال کھا لیا کوئی حرج کی بات نہیں. حالانکہ اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت تک ماں نصیب نہ ہو سکتا ہے کہ من کی حالت ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے. اس وجہ سے اپنے دل کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ کام ناجائز ہے، یا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ کام ناپسندیدہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، ہمارا دل چاہے کتنا ہی چاہے کہ کر لو، لیکن ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ عادت، یہ حالت اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے. اللہ جل جلالہ ہو مجھے بھی یہ موقع اور یہ عادت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ لوگوں کو بھی شکر اور یہ حالت پیدا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.